وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بےتابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ تعالیٰ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہو جانا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ آزمائش کی حالات میں اللہ تعالیٰ پہ کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں استاد کہنے لگی کہ ویسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس کو آپ کا رب بجھا دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری باتوں کو، آنسوؤں کو، دعاؤں اور معاملات کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے نا اس سب کے بارے میں جس سے تم گزر رہی ہو اور جس سے گزر چکی ہو، تو اس نے تمہارے مستقبل کو بہتر کر دینا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حق میں بہتر ہی کرتا ہے۔ جو کچھ ہو گیا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت تھی اور آگے جو کچھ ہوگا اس کے پیچھے بھی اس کی حکمت ہوگی جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آزماتا ہے ہمیں، ہم پر ظلم نہیں کرتا، ہمارے ساتھ غلط نہیں ہونے دیتا، ہمیں تکلیف میں ہی مبتلا نہیں رہنے دیتا۔ اور سنو، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کر دیں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہوئی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا، آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں مٹنے لگے گا، اس کی جگہ یقین، ام الیقین پیدا ہوگا۔ ہدایت کی دعا مانگی، بہت مانگی، سچے دل سے مانگی، آپ بہت کچھ نہیں سب کچھ پا جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا۔ انشاءاللہ آپ بھی سب کچھ پا جائیں گے۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلان کر رکھی ہیں، اسی لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جانے ہیں، بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں۔ آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو الفتح ہے، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے، جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔
بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب الفتح کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موقع سے نوازا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگ سکیں تو سمجھ لیں کہ جس کام کے لیے آپ نے دعا کی ہے وہ کام پورا ہو چکا ہے، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کام آپ کو ابھی کتنا ہی ناممکن لگ رہا ہے یا پھر سبھی وسائل اس کام کے خلاف جا رہی ہیں، پھر بھی آپ کی دعاؤں کو قبول ہونا پکا ہے۔ اگر آپ کو دعا کی توفیق مل گئی ہے تو جیت آپ کا مقدر بن گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کو۔ وہ کہتی ہیں نا کہ چیزیں اپنے وقت میں قید ہیں، جب صحیح وقت آتا ہے تو سب ہو جاتا ہے، راز کھل جاتی ہیں، خوشیاں مل جاتی ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں، ٹوٹے دل جڑ جاتی ہیں، منزلیں مل جاتی ہیں اور سفر تمام ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے وقت پر۔ اور پھر مانگتے مانگتے دعا کب قبولیت کا روپ دھار لے ہمیں کیا معلوم، کیونکہ رب العالمین کی عطا کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہیں نا۔ جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے وہی ہے جو دعا لبوں تک لاتا پھر اسے مقدر بناتا ہے۔ جو چیز دعا بن کر لبوں تک آ جائے وہ نصیب کا حصہ بھی بن جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں کن فیکون کا سفر ضرور طے کریں گی، تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔